ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سب سے آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور جو کسی اور کو نبی مانے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ یہ اسلام بھی ہمیں سکھاتا ہے، اور پاکستان کا آئین، پاکستان کا دستور بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جو حضور کو آخری نبی نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہے۔ ہمارے آئین کے اندر، پاکستان کے قانون کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ جو قادیانی ہے وہ غیر مسلم ہے، وہ کافر ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، وہ جو ان کی عبادت گاہ ہے اس کو مسجد نہیں کہہ سکتے، وہ ہماری نمازوں کی طرح نماز نہیں پڑھ سکتے، وہ ہماری عبادت گاہوں کے جس طرح یہ مینار ہے وہ مینار نہیں بنا سکتے، وہ محراب نہیں کر سکتے، وہ اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے، ہمارے قانون کے اندر یہ دفعات شامل ہے۔ لیکن اسی فروری مہینے کی ابتدا میں ہمارے چیف جسٹس صاحب نے ایک فیصلہ تحریر کیا، ایک کیس انہوں نے سنا، اور اس کیس کا، یہ بات غور سے سنیے گا تمام حضرات، اس کیس کا فیصلہ کرتے ہوئے، وہ قادیانی کے بارے میں کیس تھا کہ قادیانی اس نے قرآن پاک کا غلط ترجمہ کیا، یعنی جھوٹا ترجمہ کیا، اور اس میں جہاں ہمارے نبی کا ذکر ہے وہاں پر اس نے مرزا غلام قادیانی کا ذکر کیا۔ اس نے یہ کام کیا، یہ ایک بظاہر ہمارے قانون کے مطابق حقیقتاً یہ جرم ہے، اس نے یہ جرم کا ارتکاب کیا، اس کو عدالت میں لایا گیا تو چیف جسٹس صاحب نے 5000 کے مچلکے لے کر اس کو رہا کر دیا۔ صرف 5000 کے مچلکے دے کر یہ ثابت کیا گیا کہ اس قانون کی پاکستان میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ، چیف جسٹس صاحب نے اپنے فیصلے کے اندر، وہ 4 صفحوں کا فیصلہ ہے جو انہوں نے لکھا، اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ ہر بندے کو پاکستان کے اندر مذہبی طور پر آزادی ہے، وہ جس طرح چاہے اپنے مذہب کی تبلیغ کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو یہ فیصلہ کس کے متعلق تھا؟ قادیانی کے متعلق۔ میں آپ کو بتانا چاہوں، آزادی تب ہوتی ہے جب اس کا مذہب واضح ہو، جب اس کا عقیدہ واضح ہو، اور اگر وہ دھوکہ دہی کر رہا ہو، یعنی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہو، تو پھر اس کو آزادی نہیں ہے، پھر اس کو کوئی آزادی نہیں ہے۔ آپ کو میں سمجھاؤں مثال کے طور پر، کوئی بیوی عدالت میں جا کر یہ دعویٰ کرے کہ شوہر پر جو میرا حق ہے مجھے وہ حق چاہیے، تو یہ دعویٰ کب کر سکتی ہے؟ جب وہ اس کی بیوی ہوگی۔ اگر وہ بیوی ہی نہ ہو تو کیسے دعویٰ، حقوق کا دعویٰ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیے نا۔ ایک عورت دوسرے کسی شخص کی بیوی ہے ہی نہیں تو وہ اپنے حقوق کا دعویٰ کیسے کر سکتی ہے؟ مجھے بتائیے۔ قادیانی جب مسلمان ہے ہی نہیں تو پھر حقوق کا دعویٰ کر کیسے سکتے ہیں؟ مجھے تو یہ بتائے نا۔ قادیانی مسلمان ہے؟ مسلمان تو نہیں ہے، وہ تو ان کا ایک الگ مذہب ہے۔ ہاں، اگر وہ اپنا حقوق لینا چاہتے ہیں، بطور اقلیت اپنے حقوق لینا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم کریں، وہ کہیں کہ ہماری جو عبادت گاہ ہے وہ مسجد نہیں ہے، وہ کہیں کہ ہم جو عبادت کرتے ہیں وہ نماز نہیں ہے، وہ روزہ نہ رکھے، وہ جناب والا یہ عبادت نہ کرے، یہ باقی کام جو مسلمانوں کے شعار ہے ان کو نہ اپنائیں، اپنے آپ کو ہندوؤں کے، سکھوں کی طرح یا نصرانیوں کی طرح اپنا ایک الگ مذہب تسلیم کریں، اس کے بعد ان کو اقلیت کے حقوق ملیں گے۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ یہ جو ہمارا قرآن پاک ہے اسی کو استعمال کرتے ہیں، 5 وقت کی اسی طرح اذان دیتے ہیں، اسی طرح نماز پڑھتے ہیں، مسجدوں کے یہ سارا، یہ تو دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو، یہ تو اپنے آپ کو مسلمان ثابت کر کے معاذ اللہ ہم مسلمانوں کو کافر قرار دے رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے ان کو کوئی آزادی نہیں دی جا سکتی، ان کو آزادی تب ہوگی جب اپنے آپ کو کافر تسلیم کریں گے۔